الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صدر مجلس، مہمانان گرامی قدر، پرنسپل ادارہ حاضہ اور معزز اسکالرز، طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اس اہم موضوع پر کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر، اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اہم موضوع عرف بحیثیت مصدر شرع عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مطالعہ معروف مستشرق وائل حلاق کے افکار کا تنقیدی جائزہ کے عنوان پر مقالہ پڑھنے کی دعوت دی. عرف کے اعتبار سے اس کی حجیت سے متعلق اور اس کے تعارف سے متعلق مجھ سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، کافی سارے اسکالرز نے اس پر بات کی ہے، اور عرف کو عموماً ایک عملی موضوع کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جو سوسائٹی میں نارمز ہوتی ہیں، روایت چل رہی ہوتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے یا اس کو رد کرنا چاہیے. یہ ایک عملی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستشرقین جب ہمارے کسی موضوع کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اعتقادی اور نظری طور پر، فکری طور پر اس کو لیتے ہیں. وائل حلاق معاصر مستشرق ہیں اور ان کا اسلامی قانون پر کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے 2023 میں ان کو کنگ فیصل ایوارڈ بھی مل چکا ہوا ہے، اور ان کی ایک بک ہے امپاسبل اسٹیٹ، اس کو بھی 2013 میں غالباً انہوں نے پبلش کی تھی. وہ بھی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے ان کی. ان سے پہلے جوزف شاہد گزرے ہیں. وہ اسلامی قانون کو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ سے ریلیٹ کرتے تھے، یعنی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اسلامی قانون کو مدون کیا گیا. لیکن وائل حلاق وہ شخصیت ہیں جو اسلامی قانون کو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں نہیں لے جاتے، بلکہ جوزف شاہد سے بنیادی اختلاف کرتے ہوئے اس کو پروفیٹک پیریڈ میں ہی لے کے آتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ تو پروفیٹک پیریڈ میں ہی ہوئی ہے. لیکن اس میں بنیادی طور پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ہسٹوریکلی ایوالوڈ ایک پروسیس کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس میں سوسائٹی نے انتہائی اہم کردار ادا کیا. اور خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب قانون کو، اسلامی قانون کو بنایا تو سوسائٹی سے بہت سی چیزیں لیں. اگر میری سلائیڈز آپ کے پاس موجود ہیں تو اس میں جو ایک ٹیبل دیا گیا ہے، اگر آپ وہ ٹیبل کھول لیں تو پھر ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس موضوع کو سمجھ پائیں گے. ریزلٹس جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں ایک ٹیبل ہے. تو عہد رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلامی قانون کی جو تدریج ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں وائل حلاق کے نقطہ نظر میں ہیں. اس کے 3 بنیادی مراحل ہیں. ایک مرحلہ وہی ہے جو پروفیٹک پیریڈ سے تعلق رکھتا ہے، جس میں ان کے مطابق، میں ان کی کوٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ آریجنز اینڈ ایولیوشن آف اسلامک لا ان کی بک ہے، اس میں سے وہ بیان کرتے ہیں: دس بک کورنگ مور دین 3 centuries آف لیگل ہسٹری presents an important account of how Islam developed its own law while drawing on ancient Near Eastern legal cultures. ایک چیز یہ ہو گئی عربین کسٹمری لا، دوسری چیز یہ ہو گئی اینڈ قرآنک ریفارمز، اور تیسری چیز یہ ہے قرآنک ریفارمز سے اسلامی قانون کو بھی بیانا گیا، اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی تھیں. دیگر مقامات پر بھی، جیسا کہ ان کی اسی موقع پر میں 2 اور عبارتوں کا بھی حوالہ دیتا جاؤں گا.
وہ لکھتے ہیں مینی نیو رولز، یہ ان کی اسی کتاب کے اندر یہ مینی نیو رولز ور ایڈیڈ ان پری اسلامک عربین ٹریڈیشنس بائی دا قرآنک ریفارمز ود ان پریکٹس اینڈ ڈیلنگس. یعنی بیسک چیز جو تھی وہ کسٹمز ہی تھی، اب ان کے اندر قرآنک ریفارمز کے نام سے کچھ اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی قانون پروفیٹک پیریڈ میں اس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اسی طرح سے لوکیشن آف ٹریٹری جو حجاز کا علاقہ ہے، لوکیشن ہے، اس اعتبار سے جو گرد و نواح کے معاملات یا قبائلی جو سسٹم تھا اس نے بھی اس قانون کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ہیلپ ٹو کمپلیٹ دا ایسیمیلیشن آف دا کنکرنگ پیپلز بگن ان عربیا اینڈ ٹو جنرل مڈل ایسٹرن کنٹریز. اٹ واز دیز سوسائٹیز اینڈ کلچرز that provided the larger context in which Islam as a legal phenomena was to grow. تو یہ بنیادی اس کی کوٹیشنز ہیں جن سے ہم یہ عکس کرتے ہیں کہ وہ اسلامی قانون کی تدریج اور ارتقاء کے عمل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر 3 صدیوں تک کے عرصے میں بتدریج اس کو ڈیولپ ہوتا ہوا پیش کرتے ہیں. اس کا سوسائٹی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس نے کسٹمز کو، روایات کو لیا ہے اور یہ کسٹمز اور روایات کو بنیادی مصدر کے طور پہ ہی لیتا ہے. قرآنک ریفارمز کے ساتھ ساتھ جو دیگر سوسائٹی کی کسٹمز ہیں ان کو بھی بطور اوریجنل مصدر ہی یہ اس کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہے. مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ بات چیت ہو چکی ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہو یا ہمارے بعد کے فقہا نے جب باقاعدہ سے اسلامک لیگل تھیریز ڈیولپ کی، ان میں عرف کو ایک سیکنڈری سورس کے طور پر تو لیا گیا لیکن پرائمری حیثیت نہیں دی گئی. اس کو وحی کے تابع سمجھا گیا ہر دور میں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور اقدس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو عرب کی روایات پہلے سے چل رہی ہیں ان کو بھی اپروول مل رہی ہے تو وحی کی بنیاد پر ہی مل رہی ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری جو اسلامی قانون، معاشرتی اخلاقی اقدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو شریعت ہے اس کے مطابق ہیں، اس کی روح سے میچ کرتی ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے اپروو کر دیا. اور وہ اگرچہ عرب کسٹمز تھیں یا دیگر سوسائٹیز میں بھی وہ بیس رکھ رہی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ قانون کا حصہ بن گئی. لیکن جو چیزیں وحی ربانی کی روشنی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈس اپروو کی یا ریجیکٹ کر دی تو ان کو اسلامی قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا اور اسی بنیاد پر ہم عرف کو لیتے ہیں. تو چند ایک چیزیں یہاں پہ میں جو ایک ٹیبل کی شکل میں تھی مثالوں کی صورت میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا تھا. ایک قانون قسامہ ہے، یہ پروفیٹک پیریڈ میں موجود رہا ہے اور اس کو ایز اٹ از لیا گیا. اسی طرح سے پام ٹریز سے متعلق کچھ مثالیں ہیں جو عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعات پیش آئے. آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا، بلڈ منی اور بوٹی سے متعلق یعنی مال غنیمت کے حوالے سے بھی جو چیزیں تھیں، اگرچہ پہلی قوموں میں یہ چیزیں مروج تھیں لیکن ان میں قرآنک ریفارمز کے تھرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلیاں کر دیں. یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو الحلاق کی کتب میں ملتی ہیں اور وہ ان کو بتدریج اسی تناظر میں لے لیتے ہیں کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سوسائٹی کے اندر چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کی ایک حیثیت کا تعین کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ریچول پریکٹسز یعنی پریئرز، یہ کنسیپٹ بھی عرب میں پہلے سے موجود تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ تبدیلی کر دی. اسی طرح سے سوشل اینڈ کمرشل پریکٹسز جو احکام بیوع ہیں، جسے مزاربت کے احکام، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا، بیع سلم کو اپروو کر دیا. اور کچھ چیزیں وہ تھیں جن کو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، جیسا کہ سود ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا. تو اس کو بھی وہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ سوشل جو کسٹمز ہیں، مثلا ڈاوری، جہیز وغیرہ کے معاملات، جس کو ہم حق مار کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو ایک جہیز کے کنسپٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی ایک جہیز کا کنسپٹ تھا جس کو حق مار کے طور پہ ایک نئی اصطلاح کے ساتھ پیش کیا گیا. اسی طرح سے ڈائیورس سسٹم جو
عرب سوسائٹی کے اندر پہلے سے تھا اس کے اندر کچھ قرآنک ریفارمز کے تھرو تبدیلی کر دی گئی. یعنی بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ڈیبیٹ ہے اس موضوع پر وہ اس کو ایک اصولی نقطہ نظر سے لینے اور سوسائٹی میں کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں اس کے اندر محض اپروول ڈس اپروول کا پروسیس ہو رہا ہے. اس سے قطع نظر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم لگا رہے ہیں اس کی بنیاد عام انسان کے طور پہ یا عام ایک شخصیت کے طور پہ نہیں ہے بلکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول اور نبی کی حیثیت سے ہے. اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو اس سوسائٹی میں چونکہ یہ چیز ہے اس نظام کا حصہ ہے یا ان کی ایک آئیڈیالوجی میں یہ چیز فکر میں پائی جاتی ہے اس لیے وہ ان کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلامی قانون کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے اور انسانی معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہوں لازمی نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری غلط ہوں, اس میں درست چیزیں ہو سکتی ہیں. اور فطری دین کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز درست ہے اس کو اپروو کیا جائے, ہر چیز کو ڈس اپروو نہیں کیا جاتا. تو یہ فطری دین کا ایک تقاضا ہے. اس لیے اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ جو ان کی ڈائریکشن آف لائن ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہوئے جو ابہام ہیں ان کے ذہنوں میں وہ اسی پر قائم رہتے ہیں. چونکہ یہ ایک فطری دین ہے اس لیے اس میں جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں اگر ان میں سے کچھ درست ہیں تو ان کو اپروو ہی کیا جائے, یہ کامن سینس کی بات ہے. اور جو چیزیں غلط ہیں ان کو ڈس اپروو اور ریجیکٹ ہی کیا جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈس اپروو اور ریجیکٹ کرنے کے بعد مسئلے کو وہاں پہ چھوڑ نہیں دیا جاتا. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء کرام فقہا یا اسکالر حضرات چیزوں پر نقد تو کرتے ہیں, نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت مشکوک ہے اسلامی نقطہ نظر سے, لیکن اس کی حیثیت مشکوک واضح کرنے کے باوجود اس کے اندر جو ریفارمز لانی ہے نا قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں, اس کو سامنے لانے میں اختلاف آراء کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, یا ابہام ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ فریق اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر سوسائٹی میں وہ جو ایک آپ کو اطمینان کی کیفیت ہے اس کو لوز کرتا ہوا ہم محسوس کرتے ہیں. ہمارے پولیٹیکل سنیریو میں اکانومک ایشوز ہوں یا سوشل ایشوز ہوں ان سب کے حوالے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. مجھ سے پہلے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 کے حوالے سے مثال پیش کی گئی, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں حکم دیا کہ نفقے کا تعین کیسے کیا جائے گا. یہ ایک سوسائٹی کا سوشل ایک ایشو تھا, اس کا اکانومک سے بھی تعلق ہے. اسی طرح سے حضرت ابو سفیان کی بیوی نے ہند بنت عتبہ نے اس کی مثال بھی پیش کی گئی, وہ بھی ایک سوسائٹی کا ایشو ہے اور اس کا تعلق اکانومکس سے بھی ہے. اور بیوع کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق اکانومکس سے ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بنیادی اصول قوانین ہماری سوسائٹی سے ریلیٹ کر کے ہمارے اکانومک ایشوز, پولیٹیکل ایشوز یا ہمارے سوشل انفراسٹرکچر کے جو ایشوز ہیں جن کو ماڈرنٹی نے چیلنج کیا ہوا ہے یا جن کو ویسٹرن فلسفی نے چیلنج کیا ہوا ہے, ان کو ہم ایک عملی صورت میں لانے کے لیے تگودو کریں اور اس کے اوپر ہمارا ایک اسٹرانگ نیریٹو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جا سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.